بدقسمتی سے آزاد کشمیر کے اندر غیر سیاسی گروہ کو مسلط کیا گیا، 2021 کا الیکشن چوری کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ریاست بھر کے اندر افراتفری کا ماحول ہے۔ باشعور لوگ، باضمیر لوگ، مخلص لوگ، دلیر لوگ، سنجیدہ لوگ، سمجھدار فہم فراست والے جو لوگ ہیں وہ اس حکومت کو اپنی نمائندہ حکومت سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں ذمہ داران سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس غیر سیاسی جو ٹولہ جو گروہ مسلط ہے اس کے جانے کا بندوبست کیا جائے اور آزاد کشمیر کے اندر نئے الیکشن کروائے جائے۔ اس کے بعد اگر یہ اسی طرح نظام چلتا ہے تو ہم مجبور ہیں، بات بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے اور ہر جائز طریقے سے اپنے لوگوں کو حقوق دلوانے کے لیے آخری حد تک انشاءاللہ اول و آخر آگے بڑھیں گے۔ میں سب سے پہلے جو ہمارا مطالبہ ہے کہ ریاست کے اندر ووٹ کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے سرکاری سطح پر، اسکول کی سطح پر، کالج کی سطح پر، دیگر سیمینار کی سطح پر اہمیت اور افادیت کو اجاگر کرنے کا بندوبست کیا ہے۔ ریاست کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر نوجوانوں کے لیے تفریح اور تعلیمی حوالے سے ہنگامی بنیادوں پہ مربوط اور جامع پالیسی مرتب کی جائے۔ ہمارا اثاثہ وہ بڑھ جا رہا ہے اور ریاست بھر میں کسی نے ان کو تسلی تشفی کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اور جو سلسلہ آزاد کشمیر کے اندر چل پڑا ہے، مستقبل قریب میں یہ جو خوددار لوگوں کی ریاست ہے جس میں لوگوں نے قربانیاں دی، یہ مجھے ریلیف کٹ بنائے وہ بنتے ہوئے دکھائی دے رہا، جس میں باہر سے رقوم آئے گی۔ پورے تمام اگر آپ دیکھیں ان بالخصوص 3.5 سالوں کے اندر اگر اسپتال کے اندر کوئی کام ہوا تو وہ ریلیف کے تحت کسی مہیجر صاحب نے اس کو کروایا۔ اگر کہیں کوئی اسکول کا کمرہ بنا تو وہ لوگوں نے اپنی مدد آپ بنوایا۔ اگر کسی کالج کے اندر کوئی چھوٹا موٹا کام ہوا تو کمیونٹی نے خود کروایا۔ تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے ریاست کے اندر۔ تو نوجوان ہمارے سارے وہ باہر جا رہے ہیں، نوجوانوں کے لیے نہ اسکول کے اندر نہ کالج کے اندر کوئی ماحول نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے کوئی حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ نئے سرے سے تعلیمی پالیسی کو مرتب کیا جانا انتہائی ضروری ہے اور اس کا نفاذ بھی ہونا چاہیے۔ اس کا ہم پر بڑے پرزور طریقے سے ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے کوئی تفریح کا کوئی ماحول نہیں ہے، کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی سپورٹس کمپلیکس نہیں ہے، کوئی پارک نہیں ہے۔ حکومت کو اپنے نوجوانوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیمی اور غیر تعلیمی دونوں میدانوں کے اندر ایک مربوط پالیسی کو بنانی ہوگی۔ ادروائز جو جس طرح ہمارے نوجوان یہاں سے بھاگ رہے ہیں تو یہاں پہ اور لوگوں کا قبضہ ہوگا، اور لوگوں کی نمائندگی ہوگی۔ بڑی خطرناک صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ ہر شہر کے اندر اور بالخصوص ضلعی ہیڈ کوارٹر کے اندر، تحصیل ہیڈ کوارٹر کے اندر لائبریریوں اور آئی ٹی سینٹر کا قیام انتہائی ضروری ہے۔ آپ کس طرح اپنے نوجوان نسل کو ان کو ہنرمند بنا سکتے ہیں، ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کر سکتے ہیں، اس کے لیے غیر نصابی جس طرح یہ لائبریریز، یہ آئی ٹی سینٹر، ان کا انتہائی ضروری ان کا قیام ترجیح بنیادوں پہ ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے یہ جو غیر سیاسی ٹولہ مسلط ہے اس کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں۔ کافی عرصے سے ہم شہر کے اندر اسپیشل بچوں کے لیے سکول کا مطالبہ کر رہے ہیں، کالج کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور آج ہم پھر کہتے ہیں خدا رہا ہیڈ کوارٹر کے اندر ہمیں اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے ایک سکول، ایک گراؤنڈ ہونا چاہیے
اور اس پہ یہ بھی میں کہوں گا کہ راجہ طاہر جنہوں نے بڑی خدمت کی ہے اس ضلع کی، بلکہ آزاد کشمیر کے اندر اس کے نام سے اس کو اسکول اسپیشل اسکول کو منسوخ کر کے یہاں پہ ایک اسپیشل اسکول کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ ہم اپنے فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ یہ ریور گارڈن جو سکیم ہے، اس کو ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو کوڈلی کلب کا نام دے کر اس کے اندر گراؤنڈ کا قیام عمل میں لایا جائے، اس کے اندر فوڈ سٹریٹ بنائی جائے، اس کے اندر اچھا سا خوبصورت سا پارک ہونا چاہیے، اس کے اندر باغ ہونا چاہیے، اس کے اندر سوئمنگ پول اور اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے پاس کوئی بڑا وسیع رقبہ جس پہ قبضہ مافیا آئے روز قبضہ کر رہا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو فوری طور پر حکومت کو اس کو کوڈلی کلب کا نام دے کر پہلے تو اس زمین کو سیکیور کریں، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں اس پہ آسانی سے بن سکتی ہیں۔ اس پہ ہمارا گراؤنڈ بن سکتا ہے، ہاکی گراؤنڈ بن سکتا ہے، فٹ بال گراؤنڈ بن سکتا ہے، کرکٹ کا گراؤنڈ بن سکتا ہے۔ یہ انتہائی ہمارے شہر کے لیے، اس ضلع کے لیے یہ انتہائی ضروری، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کمیونٹی کی بہتری کے لیے، لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس سے پہلے بھی خواتین یونیورسٹی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن، ہنرمندی، یہ ہر یونٹ کونسل کے سطح پر، تحصیل سطح پر اسکول اور ہیڈ کوارٹر کے اندر کالج، اس کے قیام کا مطالبہ ہم کرتے ہیں، اور لوگوں کو، اپنے لوگوں کو روزگار کے بہتر مواقع مہیا کرنے کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر ہنگامی بنیادوں پہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2021 کی ADP میں کہ ہمارا 200 بیڈ کا ہاسپٹل جی وہ اپروڈ ہوا، اس کے بعد 2023 کی اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ADP کے اندر بھی 200 بیڈ کا وہ ہاسپٹل بنایا جائے گا۔ یہ کوئی ہم پہ حکومت کا کہ کوئی ہم پہ احسان نہیں کرتی، لیکن پہلی ADP کا بھی دوسری کا بھی ایک تو ذمہ داران ہمیں بتائیں کہ انتظامی طور پر ہمیں کہا جاتا ہے یہاں سے بمبر اسپتال 200 بیڈ کا شفٹ کر دیا گیا، لیکن آزاد راجہ اس کی تصدیق تو نہیں ہو رہی، لیکن یہ 1987 کے اندر یہ ہاسپٹل بنا تھا۔ اس ضلع کو جس میں یہ پلندری بھی اس کے ساتھ، پلندری کے لوگ بھی آتے ہیں، پونچھ یہ راولہ کوٹ کے بھی لوگ آتے ہیں، اس کے ساتھ یہ دو اضلاع ڈائریکٹلی یہ اس کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن ہے، حویلی سے بھی لوگ آتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ نئے اسپتال کی منصوبہ بندی کے تحت 500 بیڈ کے اسپتال کی اشد ضرورت ہے شہر کے اندر، پرانے اس اسپتال کو ڈیمالش کیا جائے اور نیا اسپتال کا قیام انتہائی ضروری ہے۔ اور جو ہمارا پرانا ہاسپٹل ہے 2 دہائی پہلے اس پہ کوشش کی گئی، اس کی جگہ پہ سروے کروایا جائے، فیزیبلٹی رپورٹ تیار کروائی جائے، وہاں پہ ویمن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا جائے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے حکومت کے لیے، اس میں بتا سکتا ہوں کہ کس طرح یہ ان ساری چیزوں پہ عمل بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کئی دہائیوں سے جس طرح ہمارے اسپتال کی کوئی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسپتال کے اندر، کوئی نئی بلڈنگ بنی ہے، کوئی سینٹر بنے، تو یہ مخیر حضرات کے تعاون سے بنے۔ اسی طرح ہماری ہر یونین کونسل کے اندر BHU یا RHC ان کا قیام ہر یونین کونسل کے اندر ہونا چاہیے، اس سے ہاسپٹل کے اندر بھی آپ کا لوڈ کم ہوگا۔